مبارک پاکستان کو، ایک اچھی خبر ہے، ایک خوشی کی خبر ہے، اور اس پر کئی بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، اور یہ بھی بات ٹھیک ہے اور بڑی ہی اہم بات ہے کہ تینوں ممالک کے جو خطرات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. جیسے ابھی بتائے گئے کہ ترکیہ کا کرد اور وہ شام ہیں، سعودی عرب کا ایران، اسرائیل اور حوثی، یا عراق میں ملیشیا، اور پاکستان کا بھارت اور افغانستان. تو یہ آگے چل کر پتہ چلے گا کہ کیا لائے عمل ہوگا اگر کوئی بھی ملک کسی کانفلکٹ میں پڑا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس پر کئی بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یا اس معاہدے سے پہلے پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اور پھر سعودی عرب کا ابنائے باب المندب میں جہاز رانی اور تجارت کے تحفظ کے لیے ایک بحری دفاعی اتحاد کا اعلان بھی ہو چکا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ترکیہ بھی شامل ہے، بحرین، بنگلہ دیش، مصر، اردن، کویت، قطر، یمن، جبوتی، صومالیہ اور سوڈان شامل ہیں. سعودی عرب اس کا سربراہ ہے، اور اس کا صدر دفتر بھی سعودی عرب بھی ہوگا. ریڈ سی میں یہ جو حوثی تھے ان کے حملوں کے بعد یہ اتحاد بنایا سعودی عرب نے. اب پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے. پاکستان جو امریکہ ایران ثالثی کا اہم پلیئر، ترکیہ جو غزہ نسل کشی رکوانے کی مسلسل کوششیں کرتا ملک، اور پاکستان اور طالبان کی حکومت میں مذاکرات کا ایک میزبان بھی. تو میں حیران یہ ہوں کہ مجھے تو لگتا تھا کہ اس میں قطر بھی شامل ہوگا، مصر بھی شامل ہوگا، لیکن شاید وہ اگلے مرحلے میں شامل ہو، کیونکہ اس پر بات ہو رہی تھی، اس طرف باتیں جا رہی تھی. لیکن یہ بڑا اہم ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ، تینوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا. اب بھارت میں دیکھ رہا تھا ان کے چینل، تو وہاں رولا مچا ہوا تھا، اور بہت سارے کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب تیل کی قوت ہے، ترکیہ نیٹو اتحادی ہے، اور نریندر مودی صاحب آپ کو کیا ملا؟ آپ مدر لینڈ فادر لینڈ کر کے تو آپ اسرائیل کے ساتھ ایک کونے میں لگ گئے اور آپ تنہا ہو گئے. مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا، اس میں بھی بڑا ابھی بہت تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں. میں اور ہم سارے ہی تقریباً اس بات پر ایگری جب یہ جنگ لگی ہوئی تھی تو ایگری کر رہے تھے کہ پرانے اتحاد ٹوٹیں گے، نئے اتحاد بنیں گے، اور یہ مہربانی ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی، جنہوں نے ایک پاگل پن کا مظاہرہ کیا، بلا جواز جنگ مسلط کی ایران پر، اور یہ ایران کی تاریخ ساز مزاحمت کا نتیجہ ہے. نہ صرف گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا رکا ہوا ہے، بلکہ جو بڑے عرصے سے خواہشیں تھیں وہ سپیس نکلی ہے، اور اب اس طرف نئے اتحاد بن رہے ہیں. یو اے ای کا اوپیک سے نکلنا اور اسرائیل اور بھارت کی طرف جھکاؤ، اور ان ملکوں کا ایک علیحدہ، یہ نہ ہوتا اگر ایران کھڑا نہ ہوتا، ڈٹ نہ جاتا. تو یہ، اور اس کے بعد ابھی آگے بہت سارے اور ملک اس میں شامل ہونے والے ہیں، یہ ابھی بتایا جا رہا ہے. ایک خواہش ضرور ہے میڈم شیخ آخر پر، کہ ترکیہ، سعودی عرب، قطر سے ہمارا کاش معاشی معاہدہ بھی ہو، معاہدے میں لکھا ہو کہ سب کی معیشت سانجھی، کسی کی بری معیشت سب کی مشترکہ ذمہ داری. بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نون لیگ نے ابھی گلا پکڑا ہوا ہے، وہ وقت دور نہیں جب یہ میرے پاؤں پڑیں گے، وہ وقت جلد آنے والا ہے، یہ بھی فرما چکے ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب یہ بھی فرما چکے ہیں کہ نظام ناکام نہیں، ناکام کروایا گیا ہے. جب تک عوام کی حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے تب تک سسٹم نہیں چل پائے گا. آپ نے عوام کی حاکمیت تسلیم کی 8 فروری 2024 کے الیکشن میں. بلاول بھٹو صاحب، آپ نے کی عوام کی حاکمیت تسلیم. صدر زرداری صاحب عوام کی حاکمیت پر صدر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جن کے اتحادی ہیں ان کو آپ جعلی خیراتی اور جعلی حکومت کہہ چکے ہیں، جعلی مینڈیٹ والی. تو وہ عوام کی حاکمیت ہے، تو پھر کریں نا، بسم اللہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاندانی لڑائی ہے نون لیگ کی، لاہور اور اسلام آباد کی، تو ٹھیک ہے، خاندانی لڑائی ہے تو ان کو لڑنے دیں. آپ اپنی ٹک ٹاک پہ جاری رکھیں، سیل ختم نہ ہو آپ کی گھڑی کے. آزاد کشمیر الیکشن کے بعد آپ پھر کہیں وہ کسی خفیہ طریقے سے یا باہر چلے جائیں، یا پھر ایک لو پروفائل نہ ہو جائیں، پھر جاری رکھیں، الٹی گنتی شروع رکھیں. تو بلاول بھٹو آدھی باتیں کرتے ہیں اور اپنے مطلب کی باتیں کرتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی تاریخ میں اتنا مشکل وقت نہیں آیا جتنا آج ہے. تو بھائی حکومت تو آپ کی ہے ابھی تک،
ابھی تک آپ کی حکومت تھی، اس الیکشن سے پہلے تھی، تو یہ کون لایا مشکل وقت؟ کوئی آپ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہو، آپ نے کہا ہو کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے اور میرا وزیر اعظم اور ہم مستعفی ہوتے ہیں، ہم عوام کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی کثیر تعداد سڑکوں پر الیکشن کا بائیکاٹ کر چکی ہے، پی ٹی آئی الیکشن کا بائیکاٹ کر چکی ہے، آپ دھاندلی کا کہہ رہے ہیں، پھر کہاں رہی؟ نکل جائیں اس الیکشن سے، پھر عوام کی حاکمیت کہاں؟ تو آدھی باتیں کرتے ہیں، اپنی مطلب کی باتیں کرتے ہیں، اور یہی دکھ ہے۔ اسی طرح نون لیگ دیکھ لیں، فاشسٹ ہیں، یہ پیپلز پارٹی والے کرپٹ ہیں، اور وہ جو چیئرمین ہیں ہیریٹیج ریوائول بورڈ کے نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ بس نہ محسن نقوی پر بولو نہ ادھر بولو، چپ کر کے جو چل رہا ہے چلاتے جاؤ۔ تو یہ ہے ان کی عوامی حاکمیت۔ پی ڈی ایم جب بنا تھا یہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں، اس وقت بھی 26 نکات لے کر بلاول بھٹو پھرتے رہے۔ پھر یہ جب جی بی کے الیکشن ہوئے گلگت بلتستان کے، وہاں ان کی تقریریں سن لیں۔ اس سے پہلے جو ہمارے 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے ان کی تقریریں سن لیں، وہ مفت بجلیاں دینی، ڈبل تنخواہیں کرنی، نوکریاں دینی۔ تو یہ سارا میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ دو خاندان ہیں، یہ دو خاندانی بادشاہتیں ہیں، جن سے جان چھڑوائیں گے تو یہ ملک آگے چلے گا، کیونکہ گھس پٹ چکی ہیں ان کی لڑائیاں، گھس پٹ چکی ہیں ان کی چپکلشیں۔ اچھا کوئی نیا فکرہ بھی نہیں بولتے، کوئی نیا فکرہ ہی بول دیتے۔ یعنی اپنی بار تو آپ کہتے ہیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آ جاتا ہے اور شوگر اگتا ہے، تو جب ادھر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ان کی لڑائی ہے، جب ادھر کی بات آتی ہے تو حکمیت عوام کی۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں کہاں؟ تو یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے۔ اب تو نورا کشتی کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ نورا صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہو جائے گی۔ تو لیکن بہرحال یہ مسلط ہیں ہم پر، اور ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے ان کو، اور ہر کوئی اپنی اپنی بات لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے کر رہا ہے۔ چھوڑ دیں ایک دوسرے کا اتحاد، اگر وہ کرپٹ ہیں اور وہ جعلی ہیں تو۔